دنیا میں آنے والا ہر انسان خود کو کامیاب بنانا چاہتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ محنت بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے کہ میں کامیاب بن جاؤں۔ چونکہ دنیا میں لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں تو کامیابی کا معیار بھی مختلف ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ڈاکٹر بن گیا تو میں کامیاب، اس کے نزدیک کامیابی کا معیار ڈاکٹری ہے۔ کوئی کہتا ہے میں سیاستدان بن جاؤں، جب وہ بن جاتا ہے تو وہ خود کو کامیاب تصور کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں وکیل بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں جج بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں جرنیل بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میں انٹرنیشنل کھلاڑی بن جاؤں، اور کوئی کہتا ہے میں اداکار بن جاؤں۔ الغرض جو انسان سوچتا ہے اور جب وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود کو کامیاب تصور کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر آدمی نے اپنا ایک ذوق رکھا ہے، اپنا ایک شوق رکھا ہے۔ اس ذوق اور شوق کی تکمیل کو اس نے کامیابی کا نام دے دیا۔ میرا یہ شوق پورا ہو جائے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور دنیا والے بھی اس کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، 10-12 لوگ آپ کے ساتھ اٹھتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں آپ کے ساتھ 2-3 گاڑیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں، دنیا والے کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصل کامیابی ہے؟ کیا ہم ایسے لوگوں کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ کامیاب ہونے کے لائق ہیں؟ آئیے اس مسئلے کو ہم دین کی روح سے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، ایک اصول ہے، یہ دنیا داری کا بھی ایک اصول ہے۔ جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے کوئی چیز بنائی جائے، وہ چیز اگر وہ مقصد پورا نہیں کرتی تو وہ کامیاب نہیں تصور ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ چلنا۔ وہ چلتی نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پٹرول کھاتی ہے، ڈیزل پیتی ہے۔ کیا آپ اس گاڑی کو کامیاب ترین گاڑی کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ جوسر مشین لے آتے ہیں، وہ جوس نہیں صحیح نکالتی، اس کی باڈی بہت اچھی ہے، آپ کہیں یار باڈی بڑی کمال ہے، جوس تو صحیح نکالتی نہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ مشین بہت اچھی ہے، یہ کمپنی بہت اچھی مشینیں بنا رہی ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے؟ پہلے تو وہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد عبادت ہے۔ دیکھیے یہ دنیا ہے، مال ہے، پیسہ ہے، یہ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ دنیا کمانا، پیسہ کمانا، کاروبار کرنا، اچھا گھر، اچھی گاڑی، یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر ہم یہ پیسہ کمانا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کمائیں تو اللہ اس ضرورت کو ہماری عبادت بنا دیتا ہے۔ رزق حلال عین عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقصد یہ ہے۔ یہ زندگی اور موت کا جو اللہ نے کھیل کھیلا ہے دنیا میں، اس کھیل کا مقصد یہ ہے احسن عملا، کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے، میں نے اور آپ نے اچھا عمل، مجھ میں اور آپ میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد دیا ہے۔ ہم یہ مقصد بھول گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر آج اگر میں چلوں، میرے ساتھ 10 لوگ چلیں، میں کامیاب ہوں۔ دیکھیں ایک طرف وہ بندہ ہے جو چلتا ہے، جس کے ساتھ 10 لوگ چلتے ہیں، جس کے ساتھ 10 گاڑیاں چلتی ہیں، اور ایک طرف وہ بندہ ہے جب اس دنیا سے جائے۔ ایک تو ہے نا لوگوں کا پروٹوکول، آپ جاتے ہیں، لوگ آپ کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کا ایک مجمع آپ کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک ہے آپ کی روح نکلے اور فرشتے آپ کے استقبال میں کھڑے ہوں، کون کامیاب ہے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے غزوہ احزاب کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ایڑیاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے 70,000 فرشتے سعد کے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور یہ 70,000 وہ فرشتے ہیں جو آج تک دنیا میں نہیں آئے تھے استقبال کے لیے۔ کامیاب کون ہوا؟
جس کے پیچھے 70 گاڑیاں چلتی ہیں یا جس کے استقبال میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کامیابی ہے, یہ اصل کامیابی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اصل کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا, جس کو جنت عطا کر دی گئی, فقد فاز, وہ کامیاب ہو گیا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. کل قیامت کے دن جس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا, وذالک الفوز العظیم, ذالک الفوز العظیم, وہ بہت بڑی کامیابی پر فائز ہو چکا ہے. یہ کامیابی ہے. باقی دنیا داری ساری ضرورت ہے, اس میں کامیاب ہونے کو حقیقی کامیابی نہ سمجھیں. اصل کامیابی ہے تو دنیا سے جائے اور فقد فاز, جنت میں تیرا استقبال ہو. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ چند ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. آخری جمعہ ہے آج, شاید یہ ضروری باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہماری زندگی بدل جائے. سب سے پہلے کامیاب ہونے کے لیے اپنی توحید کو مضبوط کریں. جب تک آپ کے اندر توحید نہیں ہے, عقیدہ توحید آپ کا مضبوط نہیں ہے, کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں, لوگ پڑھ لیں, صدق کے دل کے ساتھ, یقین کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ لوگ پڑھ لیں, فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. جو انسان کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, صدق دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے, اس کی روح پرواز ہوتی ہے, جنت میں چلا جاتا ہے. عقیدہ توحید. ابن جدعان ایک دور جاہلیت میں بندہ تھا, صلہ رحمی بڑی کرتا تھا, مسکینوں کو کھانا بڑا کھلاتا تھا. ماں عائشہ پوچھتی ہے اللہ کے رسول ابن جدعان کا کیا بنے گا؟ کلمہ توحید اس کے پاس نہیں تھا. فرمایا ہی فی النار, وہ جہنم میں جائے گا, کلمہ توحید نہیں ہے اس کے پاس. نیکیوں کے انبار آپ لگا دیں, آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے, ساری رائے گاہ چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جائیں گی. جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ, ایمان مضبوط ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ پڑھتا ہے, دخل الجنہ, جنت میں چلا گیا. اتنے سے جملے کے ساتھ. اور بلال, میں جنت میں نے دیکھا تیرے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی, عمل کون سا کرتی ہو؟ کیا کہا تھا؟ وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہوں. تیرا ایمان مضبوط ہے, وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ, جنت تیری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح نکلتا ہے, ایمان مضبوط ہے اس کا, بیمار بندے کی تیمارداری کرتا ہے, 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایمان مضبوط کر. یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. ایسے چلتے چلتے بندہ کسی کی تیمارداری کرے, 70,000 فرشتے دعائیں. جو بندہ کسی بیمار آدمی کی تیمارداری کرتا ہے, جب تک اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے. حدیث کہتی ہے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں. من صلی البردین دخل الجنہ. جو بندہ فجر کی نماز, عصر کی نماز پابندی کے ساتھ, روٹین کے ساتھ, وقت کی پابندی کرتے ہوئے پڑھتا ہے, دخل الجنہ. 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تیسرے کے خلاف, 2 لوگ آپس میں تیسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کہا یار یہ فلاں آدمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, آپ کہتے نہیں یار وہ بندہ اچھا ہے. آپ نے اتنا جملہ بولا, نہیں وہ بندہ اچھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے, کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار, اللہ اپنے اوپر اس بات کو لازم قرار دیتا ہے کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. ایمان مضبوط ہو, ایمان کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو جنت میں لے جائیں گی. لیکن اگر توحید مضبوط نہیں ہے, ایمان مضبوط نہیں ہے, ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش ہے, پھر بڑی نیکیاں آپ کو جہنم میں لے جائیں گی. بنیاد ایمان ہے, اخلاص. انما الاعمال بالنیات. آپ بڑے عمل کر لیں, روزے, زکاتیں, یہ وہ فلاں, اخلاص ہی نہیں ہے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ, اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں دعا کو ہتھیار بنا لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے,
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت بول کر کہتی ہے اللہ اس کو جنت دے دے، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کے حصول کے لیے عبادات، اور عبادات کے اندر میں نے یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو عبادات بتلائی ہیں، آپ کی توحید مضبوط ہے، اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کام کرے، جنت آپ کی کامیاب ہے۔ ہم 3 مرتبہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، بول کر کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم بول کر کہتی ہے اللہ اس کو جہنم سے بچا دے۔ کامیاب ہونا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اگر آپ چاہتے ہیں جہنم ہٹا دی جائے، جنت دے دی جائے، کامیابی مل جائے، اپنی خواہشات کو روک لو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے اس دل کو کنٹرول میں کر لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کی ہے۔ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم جنت میں جائیں، اس دل کو روکیں۔ رمضان آیا اس دل کو روکنے کے لیے تھا، لعلکم تتقون ہے نا۔ تقویٰ کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور خوف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک آپ کسی سے ڈرتے ہیں، ڈرتے تو بندہ باپ سے بھی ہوتا ہے، تو باپ کا کیا، جس کو کہتے ہیں کوئی بھیانک چہرہ ہوتا ہے، باپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ باپ سے ہم اس لیے ڈرتے ہوتے ہیں کہیں میرا باپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ باپ کے ساتھ پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے۔ باپ سے بندہ کیوں ڈرتا ہے؟ یار میں نے یہ غلط کام کیا، ابا ناراض ہو جائے گا، باپ کی ناراضگی سے ہم ڈرتے ہیں۔ اسی طرح تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی سے ہم ڈریں، یار یہ گناہ نہیں کرنا، کیوں؟ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ رمضان آیا اس مقصد کے لیے تھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ محترم بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں نا جب روح نکلے ہم کامیاب ہو جائیں، اپنی زندگی سے ظلم کو نکال دیں۔ ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قرآن نے 2 ٹوک، جس کو کہتے ہیں نا جملہ بولا ہے، 2 ٹوک۔ جس کی زندگی میں ظلم ہے اسے امن نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ جس نے اپنی زندگی سے ظلم کو نکال دیا، دنیا بھی اس کے لیے سکون، اگر دنیا میں نہ ملا کل قیامت کے دن اس کے لیے سکون ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، دوسروں کی تکلیفیں حل کرنے والے بن جائیں۔ خدا را کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کی دی ہوئی کسی کو تکلیف آپ کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ وہ مفلس والی حدیث آپ لوگوں نے بارہا سنی ہے، گالی نکالی تھی، بدلہ دینا پڑا تھا اسے۔ اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کرتے ہیں، کسی کو دکھ دیتے ہیں، وہ ایک پڑوسن تھی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، بڑی عبادات تھیں، گناہ کیا تھا؟ اپنی زبان سے اپنی پڑوسن کو دکھ دیتی تھی، تکلیف دیتی تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ کسی کو دکھ نہیں دینا، لوگوں کی تکلیفیں واللہ حل کرنے والے بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے بندے کو دیکھا تھا جنت میں، ایک جنت کے بہت بڑے درخت کے نیچے سیر کر رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ ایک بندہ ہے۔ جنت میں کیوں آیا؟ کیا کیا تھا اس نے بھلا؟ راستے سے ایک کانٹے دار ٹہنی کو ہٹایا تھا بس۔ ایک طرف آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ایک طرف آپ لوگوں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں یا پھر نار ہے، اگر آپ لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں آپ کا حصہ ہے تو جنت میں آپ کا حصہ ہے۔ کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ اگلی بات، چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو ان میں سے ہر بات پہ پورا پورا جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر کامیاب ہونا ہے نا تو دوسروں پہ سہارا کرنا چھوڑ دے۔ عبادت کے معاملے میں بھی یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، عبادت کے معاملے میں ہم اپنی نسل پہ سہارا کر کے بیٹھے۔ میں مر جاؤں گا، میری نسل نے بڑے اچھے کام کرنے ہیں، سارا اصالِ ثواب مجھے ملنا ہے، جنت میری ہو گئی۔ ہر آدمی یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے۔
آپ ذرا تصور کریں جس کے والدین فوت ہو گئے، اگر والدین ہیں دادا دادی فوت ہو گئے، ہم کتنی کو اس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ جو ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں، ہم کتنی کو ان کے لیے معافی مانگتے ہیں، کتنی کو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے؟ جتنی کو ہم کرتے ہیں اتنی کو ہماری نسل ہمارے لیے کرے گی۔ ہماری نسل کے پاس تو ویسے ہی فرصت نہیں ہے جب سے یہ موبائل آ گیا۔ آپ سہارا کر کے بیٹھے ہیں، میری اولاد مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، اور سچی بات ہے تیری وفات کے بعد چند سالوں میں تجھے بھول جائے گی، چند سالوں میں بھول جائے گی۔ بالفرض اگر تیری اولاد اچھی ہے تجھے یاد رکھے گی، تیری اولاد یاد رکھے گی، اس کے بعد پوتے پوتے دوتیاں یاد رکھیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے پردادے کا نام نہیں پتا ہوگا، تو کہ اس کے لیے دعا کیا کرنی ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے پردادے کا نام نہیں پتا، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو پتا ہوگا، تو پھر اس کے لیے ہم دعا کیا کرنی ہے؟ اور بھائی دنیا بھول جاتی ہے، دوسروں پہ سہارا کرنا چھوڑ دے، اپنے لیے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی صحت میں کرتا ہے۔ بیماری میں تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے فلاں جگہ نلکا لگوا دو، فلاں جگہ فلاں کام کر دو، مرنے والا ہوں میں۔ فرمایا نہیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی صحت میں خرچ کرتا ہے۔ خدا را دوسروں پہ بھروسہ کرنا، اپنی نسل پہ بھروسہ کرنا، میں مر جاؤں گا یہ بڑا میرے لیے اصالے ثواب کریں گے، کوئی نہیں کرے گا۔ چند دن آپ کو یاد رکھا جائے گا، پھر سب بھول جائیں گے۔ اسی مکان کے بٹوارے ہو جائیں گے جس مکان کو اپنے آپ نے، جس طرح کہتے ہیں نا خون پسینہ بہا کر مکان بنایا، اسی مکان کے بٹوارے ہوں گے۔ دوسروں پہ سہارا کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے نا، دوسروں پہ سہارا چھوڑنا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک ہے نیکی کا کام کرنا، ایک ہے نیکی میں آگے بڑھنا۔ فاستبقوا الخیرات، وہ عمل کرنا شروع کر دیں، جنت آپ کی ہے۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، دوڑ کی ریس میں جو حصہ لے گا اس کے کامیاب ہونے کے چانس ہے، جو حصہ ہی نہیں لیتا۔ مقابلہ تھا نا، دوڑ کا، ریس کا مقابلہ تھا، ایک بندہ حصہ ہی نہیں لیتا، وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ نیکیوں میں حصہ لیں، دنیا میں آپ کامیاب نہ بھی ہوں گے، کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے، فاستبقوا الخیرات ہونی چاہیے، فاستبقوا الخیرات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، جو کمی آپ نے محسوس کی آپ نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، فرمایا کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، پیچھے 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 پیچھے۔ کچھ لوگوں نے عادت بنائی ہوتی ہے نیکی کے کاموں میں پیچھے پیچھے رہنا ہے، کہیں میرا نام نہ آ جائے، کہیں مجھے دیکھ نہ لیا جائے، پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، اور لوگوں تقدموا فاتموا بی، آگے آؤ، میری بات مان لو، میری اتباع کرو۔ اگر تم پیچھے رہے حتی یؤخرہم اللہ، اللہ تمہیں پیچھے کر دے گا۔ یہ گویا ایک وعید بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ نیکی میں آگے آؤ گے اللہ تمہیں آگے کر دے گا، نیکی سے پیچھے رہو گے اللہ تمہیں پیچھے کر دے گا۔ تین لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے، ایک آگے آ کے بیٹھ گیا، ایک پیچھے ہی، جگہ تو خالی تھی لیکن پیچھے ہی بیٹھ گیا، اور ایک کھڑا رہا، چلا گیا، دیکھا اس نے، چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، ان تین لوگوں کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اب ہم نے سوچنا ہے ہم کس کیٹاگری میں، آگے آنے والوں میں، پیچھے بیٹھنے والوں میں، یا چلے جانے والوں میں؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ حدیث سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان تین لوگوں کے بارے میں؟ صحابہ کرام نے کہا جو ضرور دیں خبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے جو پہلا تھا نا، جو آگے آیا، فآویٰ الی فآویٰہ اللہ، جو آگے آیا گویا اس نے اللہ سے پناہ طلب کی اور اللہ نے اس کو پناہ دے دی، وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ مصائب سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔
نمبر 2 جو پیچھے رہا فاستحیا اللہ منہ، جو پیچھے رہا اس نے حیا کی، اللہ اس سے حیا کرے گا۔ مطلب یہ ہے کچھ نہ کچھ اسے بھی ملے گا۔ اور جس طرح حدیث آتی ہے نا، معروف حدیث، اللہ آسمان دنیا سے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، فرشتے وہ ذکر والی مجلس تلاش کرتے ہیں، مجلس ان کو مل جاتی ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اے اللہ تیرے بندوں سے آئے ہیں۔ اور میرے بندے کیا کرتے تھے؟ اے اللہ جو تیرے بندے ہیں نا، تیرے بندے وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ او انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اے اللہ نہیں دیکھی۔ کہا جاؤ میں نے ان کو جنت دے دی۔ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ اے اللہ تجھ سے تیری جہنم کی پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم دیکھی ہے؟ اے اللہ نہیں دیکھی۔ کہا جاؤ میں نے انہیں جہنم سے پناہ دے دی۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ چلتا چلتا آیا تھا، پیچھے ہی بیٹھ گیا۔ بات ہو رہی ہے پیچھے بیٹھنے والوں کی۔ چلتا چلتا آیا تھا، پیچھے بیٹھ گیا، اپنے کسی کام سے آیا تھا لیکن بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹھ تو گیا نا، اگرچہ پیچھے ہی بیٹھا، محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی میں نے جنت دے دی۔ تو یہ کم از کم دوسرا درجہ ہے۔ ایک ہے آپ آگے ہیں، ایک ہے بیٹھے ضرور، اور نمبر 3 جو چلا گیا فأعرض أعرض اللہ عنہ، جس نے منہ موڑا اللہ نے اس سے منہ موڑا۔ جو نیکیوں سے منہ موڑتا ہے، واعظ ہے، تبلیغ ہے، صدقہ و خیرات کے معاملات ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، میں اللہ بھی ان سے منہ موڑ لے گا، اللہ بھی ان سے منہ موڑ لے گا۔ اب چند ایک حدیثیں سنیں، مختصر سناؤں گا کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں وہ جنت پا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام کو کم محسوس ہوا، فرمایا ہر ایک کے ساتھ 70,000 اللہ مزید لگا دے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اپنا 3 چلو، یہ بک جس کو ہم کہتے ہیں، 3 بک اور بھرے گا اور ان کو بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ہماری طرح صحابہ کرام بھی تھے، کوئی سبحان اللہ کہنے والا، کوئی کیا کہنے والا، کوئی کیا کہنے والا، لیکن ایک اٹھا، اس کا نام تھا اکاشا۔ اس نے اللہ کے رسول دعا کرے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو ان میں شامل ہے۔ اس کے بعد ایک اور اٹھا، کہا میں بھی، کہا نہیں، اکاشا سبقت لے گیا۔ بات ہے سبقت لے جانے کی۔ فرمایا تیرے لیے گارنٹی نہیں ہے، اکاشا کے لیے گارنٹی ہے۔ کیوں؟ وہ سبقت لے گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام حرام کے گھر میں گئے، بڑی عورت تھی، آپ نے گھر میں قیلولہ کیا، تھوڑی قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو، تھوڑی دیر بعد آپ اٹھے، مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا حضور جی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اللہ نے دکھایا ہے وہ لوگ جو بحری سمندر پہ سفر کریں گے، جہاد کریں گے، اللہ ان کو جنتوں میں بادشاہوں کی طرح رکھے گا۔ میں نے ان کا وہ مقام دیکھا اور ہنس رہا ہوں۔ اب یہ بوڑھی عورت ہے جس کو کہتے ہیں نا بندہ اپنی حیثیت حیثیت کیا ہے کہ بوڑھی ہے، کمزور، بوڑھی بھی ہے کمزور بھی ہے۔ کہا اللہ کے رسول دعا کر دے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ اب کوئی ہم جیسا ہوتا ہے میں تو کمزور ہوں، میں تو جہاد میں نہیں جا سکتا، اور ویسے بھی عورت ہے، عورت تو ویسے بھی اس کا جانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر کمزور ہے، اور پھر سفر بحری سمندر کا، بندے کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا، اپنے آپ کو نہیں دیکھا، کہا دعا کر دے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا ام حرام تو ان میں شامل ہے۔ بات ہے فاستبقوا الخیرات کی۔ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پہ آپ نے کہا صدقہ کرو، سب نے کیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں آج میں اس بابے سے آگے نکل جاؤں گا، نیکیوں میں صدقہ و خیرات میں آگے نکل جاؤں گا۔ کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارا سامان آیا تھا، آدھا سامان لے آئے، ابوبکر بھی لے کر آئے تھوڑا سا سامان، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں پوچھا زیادہ کون لے کر آیا۔ آپ نے سوال دوسرا کیا، میں میرے صحابہ جی کتنا کتنا چھوڑ کے آئے ہو، چھوڑ کے کتنا آئے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے ہوں سارا لے آیا ہوں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں ایک بندے کے پاس ₹1,00,000 وہ 1000 دیتا ہے، اس نے 1% صدقہ کیا، لاکھ کا 1000 1%۔ ایک بندہ 1000 کماتا ہے اور ₹100 دیتا ہے، اس نے کتنا صدقہ کیا؟ 10%۔ اجر میں یہ بڑھ جائے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس نے 1000 دیا اس نے 100 دیا، نہیں، اللہ فیصد دیکھتا ہے چھوڑا کیا ہے اس نے، دیا کیا اور چھوڑا کیا۔ تو فاستبقوا الخیرات یہ ہے۔ حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، لوگ بڑے پریشان تھے، قحط ہوا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قافلہ تھا، 100 اونٹوں پہ مشتمل تھا، وہ آیا۔ جیسے ہی قافلہ مدینے آیا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ گئے سارے حضرت عثمان کے پاس، بولی لگنی شروع ہو گئی، ہاں بھی ہم آپ کو اس کا ڈبل دیتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ایک نے کہا ہم 3 گنا دیتے ہیں، 4 گنا، 5 گنا تک بات چلے گی۔ آپ نے مثال کے طور پر 1 لاکھ کی چیز ہے تو 5 لاکھ آپ کو اس چیز کا ملے گا۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں نہیں، مجھے زیادہ ملتا ہے۔ اب سارے تاجر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، زیادہ کون دینے والا ہے؟ کہا ایک ہے جو مجھے کم از کم 10% زیادہ دے رہا ہے۔ کہا تاجر ہم ہیں، یہ 10% زیادہ دینے والا کون ہے؟ بعد میں پتا چلا وہ 100 کے 100 اونٹوں کا غلہ انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیا، بے اللہ مجھے کم از کم 10 گنا بڑھا کے دے گا۔ تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے واللہ کبھی زندگی میں نیکی میں مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جو نیکی میں آگے بڑھے گا اللہ اسے پیچھے نہیں رکھے گا، جس کے دل میں شوق ہے۔ تو بات پورے جمعے کا مقصد خلاصہ یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں تو دنیا کی یہ جو ضروریات ہیں ان سے باہر نکل کر کبھی کبھار دین کے اندر ایک تو اپنی توحید مضبوط کرنی ہے، اخلاص مضبوط کرنا ہے، دوسروں پر بھروسہ نہیں کرنا، نیکی خود کرنی ہے، صدقہ و خیرات خود کرنا ہے، اور آگے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، اور پھر آخری بات نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ جو نیکیوں میں آگے بڑھے گا یقینا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھی سب سے آگے رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔